شانی کو میں بچہ سمجھتی تھی مگر اس نے میری کشتی کو مار مار کر برا حال کر دیا۔ اس وقت میری عمر 32 سال کی تھی اور یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ میں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ میرے میاں دبئی میں جاب کرتے تھے اور سال میں 20 دن کی چھٹی پر آتے تھے۔ زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ اگرچہ تنہائی کاٹتے نہیں کرتی تھی مگر اب میں تنہائی کی عادی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے خود کو سکون دے لیتی تھی۔ مجھے پڑوسی اور خاندان کے مردوں کی طرف ناجائز تعلقات کی آفر ملی تھی مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اور ایسے میں مجھے شانی مل گیا۔ شانی میری گود میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ 25 سال کا کڑیل نوجوان تھا۔ شانی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا اور میری بہت عزت و احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بانجے کی محبت دیکھتی تھی۔ اگرچہ وہ میرا سگا بانجا نہیں تھا مگر میرے سمیت پورے خاندان کا لاڈلا بچہ تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شانی کو ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی تھی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا تھا۔ میرے میاں پہلے ہی یہاں پریشان تھے، انہیں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا اندازہ تھا۔ ویسے بھی ہمارے لیے شانی ابھی بچہ تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ہمارے گھر پر ہی رہائش اختیار کر لیں۔ اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور شانی کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح شانی ہمارے گھر میں رہنے لگ گیا تھا۔ کچھ دنوں میں میرے میاں واپس دبئی چلے گئے اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی تھی، مگر حالات بدل چکے تھے۔ اب شانی آ گیا تھا، اس کے آنے سے میری بوریت ختم ہو گئی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکا تھا۔ شانی بہت جلد میری فیملی کا حصہ بن گیا تھا اور روزانہ میں شانی کے انتظار کرتی تھی اور اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے، پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھنے بیٹھ جاتے۔ شانی پھر میری بیٹی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا یا اسے کہانیاں سناتا اور پھر ہم اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے تھے۔ اب میری 5 سالہ بیٹی بہت پسند تھی۔ شانی ہر وقت اس کو لاڈ پیار کرتا، اس کے لیے چاکلیٹ خرید کر لاتا۔ شانی ہمیشہ مجھے آنٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ میں اسے شانی بیٹا، اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی تھی اور اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا ہر وہ کام خود ہی کر دیتا تھا اور میں گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی اور مجھے بھی اس سے انس و پیار ہو گیا تھا۔ شانی سوموار سے جمعہ تک ہمارے گھر رہتا اور جمعہ کو اپنے قصبے اپنی ماں باپ کے پاس چلا جاتا اور سیدھا سوموار کو آفس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بعد گرمیاں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ جب گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہا۔ میرے روم میں اے سی لگا ہوا تھا کیونکہ دن میں کسی بھی غلط قسم کا خیال نہیں آتا تھا۔ اب روزانہ شانی میرے بیڈ پر سونے لگا تھا مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر کسی لڑکی سے چیٹ کرتا تھا، مگر میں نظر انداز کر کے سو جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک دفعہ پوچھا تو شرما کر بولا، خالہ میری گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے، ثانیہ نام کی، اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی تھی کہ لڑکا تو بڑا ہو گیا ہے مگر ہلکا سا جلن کا احساس بھی ہوا ہے کہ بیڈ پر ساتھ سوتی عورت کو چھوڑ کر کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہے۔ کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص توجہ نہ دیتی تھی، کبھی گلا ڈھانپنے کی کوشش بھی نہ کرتی تھی۔ مجھے کھلے گلے کے قمیض بہت پسند تھے جس میں بغیر دوپٹے کے چھاتیاں صاف نظر آتی تھی اور شانی کے سامنے میں نے دوپٹے کا کبھی تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ خیر اب مجھے اس کی گرل فرینڈ سے جیلسی محسوس ہونے لگی تھی کیونکہ جب سے اس نے گرل فرینڈ بتایا تھا تب سے اس کی روٹین بدل گئی تھی۔ اب مجھ پر اپنی توجہ کم کر دی تھی اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں اور چیٹ میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن میں ڈرائنگ روم سے گزر رہی تھی تو فون پر اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ باہر سے کوئی گزر رہا ہے۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا اور اس کی پینٹ سے اس کا طوطا نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کی گرل فرینڈ نے کوئی گرم میسیج بھیجا ہو جسے اس کا جوش پکڑ گیا۔ جب میں نے دوبارہ دیکھا تو وہ پورے طوطے کی شکل میں واضح ہو رہا تھا اور اس کی لمبائی اور موٹائی دیکھ کر میرا جسم سلگ رہا تھا۔ مرد کے ساتھ یہ پیاس تو پہلے سے موجود تھی۔ یہ نظارہ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور مجھے باتھ روم میں جا کر اپنی خواہش پوری کرنی پڑی، مگر اس سے جسم کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی جیسے پہلے ہوتی تھی کیونکہ دماغ میں شانی کا موٹا طوطا چھایا ہوا تھا۔ میں شانی کے طوطے کو ننگا دیکھ لیتی تو شاید ذہن پر اتنا اثر نہ ہوتا جتنا کہ اس کی نکر میں تھا۔ ایک جستجو اور جسم میں جاگ گئی تھی۔ اب شانی کو دیکھنے کا میری نظر کا رویہ بدل گیا تھا۔ اب میں اس سے پیار اور ہولناک نظروں سے
دیکھنے لگی تھی، اپنے جسم کی نمائش کرنے لگی تھی، تو کبھی سوتے ہوئے اس کی طرف سونے کا ناٹک کر دیتی کہ میرے جسم کے خد و خال اچھے سے واضح ہوں، مگر پتہ نہیں وہ کس چکنی مٹی کا بنا ہوا تھا، اس کے میرے دل میں میرے لیے عزت و احترام ہی تھی جو ایک بیٹے کی ایک ماں کے لیے ہوتی ہے، مگر میں نے اسے اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیا تھا اور خیالوں میں اس کو ساتھ کتنی ہی سواگراتیں منا چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے، اس کی اور میری عمر میں بڑا فرق ہے، اور پھر بھی میں ہر دن گزرنے اور ہر آنے والے دن میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل و دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ شوہر سے وفا کا تھا اور دوسرا حصہ جوان جسم کی ساتھ آرزو کرتا کہ میں دور ہوں پر بری طرح پھنس چکی ہوں۔ بات صرف جوان جسم کی نہیں تھی، شانی کی شخصیت اور شگفتگی اور میری فیملی سے لگاؤ نے مجھ پر اثر کیا تھا۔ ایک دن میں نے رات کو سوتے وقت شانی کے طوطے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے موقع پا کے مناسبت پائی اور طوطے کو پکڑ کر ہلانے لگی اور پھر طوطے میں جان آ گئی، تو میں نے ایک دم سے شانی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شانی نے جھٹکے سے میرے اندر کیا اور اپنا سارا پانی 5 منٹ میں نکال دیا اور مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ اب میں ٹھنڈی ہو چکی تھی اور جسم کی ساری پیاس بجھ چکی تھی۔ پھر میں نے اور شانی نے کئی راتیں رنگین کیں۔